میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی ایک محمد شیخ صاحب ہیں، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، کیا آپ اس کو ریکمینڈ کرتے یار ہیں؟ میں بول چکا ہوں نا کہ اس کے عقیدے کفری ہیں. ترجمہ پڑھ لیں آپ، لیکن اکیلے اس کا نہ پڑھیں. ہم تو کسی کو منع کرتے ہی نہیں ہیں. ترجمہ آپ سب کا پڑھیں. میں کیوں کہوں کہ فلاں کا نہ پڑھیں؟ میں کہتا ہوں جی آپ بریلویوں کا پڑھیں، دیوبندیوں کا پڑھیں، اہل حدیثوں کا پڑھیں، قادیانی کافروں کا بھی پڑھ لیں. تو یہ سچائی اتنی تگڑی ہے کہ اگر قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت مل جائے، اہل حدیثوں کو مل جائے، اس طریقے سے عیسائیوں کو مل جائے، یہودیوں کو مل جائے، بریلویوں کو، شیعہ کو مل جائے، کوئی فرق نہیں پڑنا میرے بھائی. مرزا جیلمی نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو اپنی اکیڈمی میں اپنے پلیٹ فارم پر آ کے درس دینے کی آفر کی ہے، اور اس شرط پر آفر کی ہے کہ مجھے بھی ایک جمعہ ان کی مساجد میں پڑھانے کی اجازت دی جائے. بات یہاں سے چلی. سوال یہ ہوا کہ کراچی میں ایک شخص ہے محمد شیخ نامی شخص، اس نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، تو کیا قرآن مجید کا محمد شیخ کا ترجمہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو مرزا نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ محمد شیخ کے عقائد کفریہ ہیں، لیکن ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں. نہ صرف آپ محمد شیخ کا کیا ہوا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ قادیانیوں کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہابی، دیوبندی، شیعہ، قادیانی، تمام کا آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب محمد شیخ کے عقائد کفریہ ہیں، قادیانیوں کے عقائد کفریہ ہیں، تو پھر ان کا ترجمہ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھنا ہے ہم نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. جب ایک شخص کا بالکل واضح طور پر معلوم ہے کہ اس شخص کے عقائد کفریہ ہیں اور عقائد درست نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے، ہم کیوں اس کا ترجمہ پڑھیں؟ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ترجمہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں جان سکوں کہ اس نے کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے، تو یہ کام عوام کا نہیں ہے کہ عوام اس چیز کو جج کرے یا عوام اس چیز کو پرکھے کہ کون سا بندہ کس نے ترجمہ کس جگہ پہ صحیح کیا ہے اور کس جگہ پہ غلط کیا. اور نہ ہر بندہ اس کو جج کر سکتا ہے، نہ ہر بندے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان چیزوں کا فرق کر سکے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی کس بندے نے ترجمہ غلط کیا ہے. یہ تو وہی کرے گا جو ایکسپرٹ ہے. ہاں کسی بھی جو نا وہ طبقے کا عالم ہو اور وہ ایکسپرٹ ہے، وہ تو بتا سکتا ہے کہ یہاں قادیانیوں نے ڈنڈی ماری ہے، یہاں محمد شیخ نے ترجمہ کرتے وقت ڈنڈی ماری ہے. عام عوام الناس تو اس کا فرق نہیں کر سکتے. تو رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام کے ذہن دماغ میں اس طرح کے اشکالات کی دلدل اور اس طرح کا اشکالات کا ایک کیچڑ بن جائے گا کہ جس کا حل ان کے پاس نہیں ہوگا. نتیجتاً وہ گمراہ ہو جائیں گے، نتیجتاً وہ گمراہی اختیار کریں گے، عقائد کفریہ اختیار کر لیں گے. قرآن مجید احادیث طیبات کو آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، اللہ رب العزت نے تو منع کیا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 میں، اور فرمایا لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھ. ظالموں کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی، منع کیا گیا. مفسرین نے لکھا، امام ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں دخل فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والقعود مع کلہ ممتنع. اس آیت میں ظالم کے اندر کافر بھی، فاسق بھی، بدعتی بھی اور گمراہ شخص سارے داخل ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنا منع ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث طیبات موجود ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ. صحیح بخاری میں 4547 اور صحیح مسلم میں 6775 نمبر حدیث ہے. سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 تلاوت کی. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ. یہ پوری آیت حضور نے تلاوت فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے فاذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ فاولئک الذین سمی اللہ فاحذروہم. یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو فَحَذَرُوهُمْ، ان سے بچو. یہ تو نہیں کہا کہ ان کی بات سن لو وہ کہتے کیا ہیں، آپ ان کا ترجمہ سنیں، ان کا درس سنیں، ان کا لیکچر سنیں، ان کا درس حدیث اور درس قرآن سنیں. نہیں، فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو تو کیا کرو؟ فَحَذَرُوهُمْ، ان سے بچو. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے
جو مرزا کے ٹیبل پہ کتابیں پڑھی نہیں میں یہ حدیث موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخر زمانے میں ایسے دجال اور کذاب لوگ آئیں گے، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے سامنے وہ احادیث وہ بیان کریں گے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوں گی۔ تو جب ایسے لوگ آئیں تم نے کیا کرنا؟ ان کا درس قرآن درس حدیث اٹینڈ کرنا ہے، ان کے پاس جا کے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ڈنڈی مارتے ہیں؟ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایاکم و ایاہم، ان سے بچ کے رہو، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو۔ کیوں؟ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ مرزا کہتا ہے یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے عقائد کمزور ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں سب کی سنیں۔ بھائی قرآن و حدیث تو یہ نہیں کہہ رہا، قرآن و حدیث میں تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو بد عقیدہ، کفریہ اور گمراہانہ عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے بچنے کا حکم ہے کہ بچنا ہے، ان کے پاس نہیں جانا۔ اور دعوت مرزا دے رہا ہے عوام الناس کو، عام جو پبلک ہے اس کو، کیا مرزائیوں کو بھی سنیں، قادیانیوں کو ان کے ترجمے پڑھیں، ان کے لیکچر سنیں، محمد شیخ کی باتیں سنیں، اس کے لیکچر سنیں تاکہ اپنا ایمان برباد کریں۔ قرآن و حدیث تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایاکم ایاہم، تم ان سے بچ کے رہو، ان کے پاس نہ جاؤ، اپنے آپ کو ان سے الگ رکھو۔ کیوں؟ لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ یہاں نعوذ باللہ تعالیٰ یہ مقصود نہیں کہ ہمارا اسلام کمزور ہے، ہمارے اسلام کی تعلیمات برحق ہیں، لیکن مسلمان کو ان تعلیمات کے اوپر پورا عبور بھی تو حاصل ہونا چاہیے نا۔ ایک مسلمان کے پاس اسلام کی تعلیمات کے اور عقائد کے مکمل مضبوط طریقے سے دلائل بھی ہوں۔ ہاں اگر مضبوط عالم ہے اور وہ کسی بد مذہب اور بد عقیدہ کے رد کے لیے ان کے لٹریچر کو پڑھتا ہے تاکہ ان کی گمراہیاں اور ان کے کفر کو لوگوں کے سامنے عیاں اور واضح کیا جائے، یہ ایک الگ میٹر ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عوام الناس کو یہ چیز بالکل اس کا اعلان کر کے اجازت دے دینا کہ ٹھیک ہے جی آپ سب کی سنیں اور مرضی اپنی کریں، تو پھر مرضی اپنی نہیں ہوگی، جس کی بات دماغ میں بیٹھ جائے گی نتیجہ تر وہ اسی کا ہو کے رہ جائے گا۔ اور ہمارے ہاں جو ایک طبقہ ہے عوام کا کہ جو جنہیں لائیں گلی تو اودے نال ٹر چلی، جو پہلے آ جاتا ہے، اگر کوئی دشمن صحابہ پہلے آ کے ذہن دماغ میں کوئی شکوک و شبہات بٹھا دیتا ہے تو عوام جو بالکل عقیدے سے ناشنا ہوتے ہیں ان کے پیچھے چل جاتے ہیں، اگر کوئی دوسرا آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو قادیانی ہے، مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے فالورز کو پیدا ہوتے ساتھ لے کے تو نہیں آیا، مرزا قادیانی کے اور آج بھی جو لوگ قادیانی ہیں یا جو ہوئے ہیں تو وہ جو نا وہ مرزا قادیانی ساتھ تو نہیں لے کے آئے، وہ کہاں سے آئے؟ کہاں سے ہیں وہ انہی عوام سے نکلے جو بالکل لوگ ناشنا تھے، جن کو پتہ نہیں تھا، وہ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی باتیں سن سن کے گمراہی کا شکار ہو گئے۔ محمد شیخ نے جن لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی خلائی مخلوق ہے؟ وہ آسمان سے گرے ہیں؟ اسی ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، کوئی پہلے دیوبندی ہوگا، کوئی پہلے اہل سنت ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، اس کی باتوں میں آ کے تو وہ اس کے فالورز بن گئے۔ مرزائیوں کے پیچھے، قادیانیوں کے پیچھے جو لوگ لگے ہیں تو وہ سن سن کے لگے ہیں۔ تو وہ پنجابی میں کہاوت کہتے ہیں نا، جنہیں لایا گلی تو اودے نال ٹر چلنی۔ تو عوام الناس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات سناتا ہے آ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر کفریہ اور گمراہانہ عقیدہ رکھنے والے کی بات کو سنا جائے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 4319 اور حدیث بھی صحیح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت من سمع بالدجال، جو شخص سنے کہ دجال آ چکا ہے، دجال ظاہر ہو چکا ہے، فلینأ عنہ، تو وہ اس سے دور بھاگے، دجال کی بات نہ سنے، اس کا لیکچر نہ لے، ٹھیک ہے، اس کی بات نہ سنے۔ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، فرمایا کہ اللہ کی قسم ایک شخص وہ ہوگا کہ جو دجال کے پاس جائے گا اور وہ یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ تو مومن ہے، اپنے آپ کو مومن کہے کہ میں سنوں تو صحیح دجال کہتا کیا ہے، دجال اپنا پوائنٹ آف ویو کیا دے رہا ہے، میں اس کا پوائنٹ آف ویو تو سنو نا، اس کا موقف تو سنو نا۔ تو فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص دجال کے پاس جائے گا اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہوئے، فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبْهَاتِ، اور وہ اپنے آپ کو مومن کہنے والا دجال کے شبہات کا پیروکار بن جائے گا۔ اب دیکھیں دجال کے کافر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں،
لیکن وہ اپنے ہم کو مومن کہنے والا دجال کی بات سنے گا، نتیجتاً دجال کی بات سن کے تو وہ کفریہ عقیدہ اختیار کرے گا اور دجال کا پیروکار بن جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 16 ہے اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بیان فرمایا کہ دجال کذاب لوگ آئیں گے اور تمہارے سامنے وہ احادیث پڑھیں گے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی۔ یا تو ظاہر ہے کہ وہ حدیثیں جھوٹی پڑھیں گے، یا حدیثیں تو پڑھیں گے لیکن اس کے اندر اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ انجیکٹ کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنا مطلب کو سیڑیں گے، تحریف کریں گے۔ تو ایاکم ایاہم، تم نے ان سے بچنا ہے، ان کے پاس نہیں جانا، ان سے الگ رہنا ہے، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور امت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری مسلم کی انہی احادیث کے اوپر عمل کیا جب ان کے پاس دو شخص آئے۔ یہ سنن دارمی، امام دارمی المتوفا 255 ہجری اپنی کتاب سنن دارمی میں روایت نمبر 397 لے کے امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ کے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابن سیری رحمۃ اللہ تابعی سیدنا ابو ہریرہ اور انس بن مالک کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں میں تم سے حدیث نہیں سنوں گا حدیث تم سے۔ پھر وہ کہنے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تم سے قرآن کی آیت بھی نہیں سنوں گا۔ تو کہا کہ تم یہاں سے جاتے ہو کہ یا میں چلا جاؤں؟ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ ان سے کیوں نہیں سن رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے نفس پہ اعتماد نہیں کیا، یہ دیکھا کہ کہیں یہ جو نا وہ شیطانی وار نہ کریں، تو کہا کہ یہ بندے آئیں میرے پاس، انی خشیت ان یقرأ علی آیہ، مجھے ڈر تھا کہ یہ میرے سامنے کو قرآن کی آیت پڑھیں گے، فیحرفانہا، اور اس میں مانوی تحریف کریں گے، فیقر ذلک فی قلبی، اور وہ مانوی تحریف کہیں میرے دل میں بیٹھ نہ جائے۔ تو اپنے نفس پہ اعتماد نہیں کیا، شیطان کے ہر حربے سے بچنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں ان سے نہ حدیث سنوں گا نہ قرآن کی آیت سنوں گا۔ اور اس پر تو تابعین کے، صحابہ کرام کے کتنے اقوال اور ان کے کتنے معمولات مل جائیں گے کہ وہ بد مذہب کی بات ہی نہیں سنتے تھے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے آ کے کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ کو سلام کہتا ہے، آپ نے فرمایا میرا اسے سلام نہیں کہنا کیونکہ مجھے پتا چلا کہ وہ بد عقیدہ ہو چکا ہے۔ اور المستدرک علی صحیحین میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ وہ فلاں بندہ نے آپ کو خط لکھا ہے تو سلام کہتا، تو آپ نے اس کا ریجیکٹ کر دیا کہ میں اس سے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا، قطع تعلق ہی کر دیا آپ نے۔ صحابہ کرام کے، تابعین کے اس طرح کے جو نا وہ اقوال اور ان کے معمولات ملتے ہیں۔ تو کسی بد عقیدہ، بد مذہب کی بات سننے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ جب یہ بات کنفرم ہے، تم خود مرزا جیلمی صاحب مان رہے ہیں کہ مرزا جو محمد شیخ کراچی والا ہے وہ اس کے عقائد کفری ہیں، جب قادیانیوں کے عقائد کفری ہیں، محمد شیخ کراچی والے کے عقائد کفری ہیں، تو پھر اس کا ترجمہ کیوں پڑھیں؟ یہ دراصل مرزا اس لیے کہتا ہے کہ جب تک یہ بات نہ کرے، یہ ڈگڈگی نہ بجائے، اس کی پھکی نہیں بک سکتی۔ اس کی پھکی تب ہی بکے گی اور اس کا معجون جو ہے وہ تب بھی لوگ لیں گے جب یہ واردات کرے گا۔ یہ صرف اور صرف واردات اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے سنیں، مجھے سننے سے لوگ رک نہ جائیں۔ اور پھر اس نے دعوت دی ہے کہ اہل سنت کے، وہابیوں کے، دیوبندیوں کے اور اہل تشیع کے علماء آئیں اور میرے پلیٹ فارم پہ آ کے بات کریں اور مجھے بھی دعوت دیں، میں ان کے جا کے خطبہ دوں جمعہ کا۔ اس شرط پر آفر دیا۔ جب اہل تشیع کے علماء کا ذکر کیا تو اس میں کہا جی کہ اہل تشیع کے علماء میں سے جواد نقوی صاحب آئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جواد نقوی صاحب جو ہیں اہل تشیع کیا، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تم اپنی زبانی یہ بیان کر چکے ہو کہ اہل تشیع کے علماء جواد نقوی صاحب کو شیعوں میں دیوبندی اور وہابی کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع میں دیوبندی اور وہابی ہے۔ جب وہ خود جواد نقوی صاحب کو دیوبندی اور وہابی کہہ رہے ہیں شیعوں میں، تو ان کو دعوت دے رہا ہوں۔ بھائی شیعوں میں سے دعوت دینی ہے تو اس کو دعوت دو جو تمہارے جواب دے رہے ہیں، جو تمہیں تمہارے طریقے کے مطابق، تمہارے نظریے کے مطابق پھکیاں دے رہے ہیں، جو باتیں تم نے کی ہوئی ہیں وہ پھر تمہارے پلیٹ فارم پہ آئیں اور آ کے تمہاری اکیڈمی میں بتائیں کہ یہ جو تم نے کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، مرزا صاحب باقی صوفیہ کی کتابوں کے اوپر تو آپ اتنے تبصرے اور کمنٹس کرتے ہیں، تو یہ جو صحیح بخاری ہے، اس صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت کے اوپر تم نے خود یہ کہا ہوا ہے کہ اس میں جو خودکشی کرنے کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، گستاخی ہے۔ وہ تمہیں بتائیں آ کے
کہ جس کتاب میں تمہارے نظریے کے مطابق تمہارے ہاں مسلمہ چیز ہے کہ یہ گستاخی رسول ہے، توہین رسالت ہے، وہ کتاب تو تم نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے. اور یہ مشکات المصابی جو اس طرح ٹیبل پہ درمیان میں سجا کے رکھی ہوتی ہے، اس میں 4902 نمبر روایت ہے، جس کے بارے میں مرزا جیلمی نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے. اس کا بیان باقاعدہ ریکارڈڈ، اس نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے من تعزّ بعزاء الجاہلیت فاعدوا بہنیبی ولا تکنوا، کہ جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے اسے چاہیے کہ وہ اسے کہو کہ اپنے باپ کا اللہ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایہ نہ کرے. یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین ہے. اور مرزا کہتا ہے جو اس حدیث کو مانے گا، اس حدیث کو مان کے بے ایمان ہو جاؤ. اور اس حدیث کو صحیح ناصر الدین البانی نے مانا ہوا ہے، اور وہابی علماء کی ایک پوری فہرست ہے جنہوں نے اس حدیث کو صحیح مانا ہوا ہے. یہ روایت جو ہے الادب المفرد میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، مشکات المصابی میں اگرچہ الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ الادب المفرد میں لے کے ہیں، اور امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل میں لے کے ہیں. دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو اس روایت کو ماننے والا تو اپنے ایمان کا بیڑا گر کر بیٹھا، اور وہ کتاب تم نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، توہین ہے، تو وہ تجھے آ کے پھر شیعہ علماء بتائیں گے کہ یہ کتابیں جو تم نے رکھی ہیں یہ اس میں تو رسول اللہ کی گستاخی ہے. پہلے ان کتابوں کو ہٹاؤ اور پھر بات کریں گے. اور پھر مرزا نے جو نام لیے ہیں ان میں کچھ نام مرزا چھوڑ گیا. یہ کہا کہ اہل سنت کے علماء کے والے سے کہا کہ وہ آئیں، دیوبندی آئیں، وہابی علماء آئیں، شیعہ آئیں، لیکن جنہوں نے آنا تھا ان کا نام لیا نہیں. مثلا سوال تو چلا تھا محمد شیخ کے ترجمہ قرآن پاک کے والے سے، تو محمد شیخ کو دعوت دو، وہ تمہاری دعوت پہ آ جائے گا، وہ آئے گا تمہاری اکیڈمی میں آ کے بیان کرے گا اور تمہیں بلا لے گا. تم جو اس کے پاس جا کے کرنا چاہو وہ کر لو، پھر بات بنے گی کہ ہم وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے. اسی طرح جوید احمد غامدی جو ہے وہ بھی تمہاری دعوت پہ آ جائے گا. جوید احمد غامدی کو بلاؤ اور پورا لیکچر کو 2-3 گھنٹے کا لو، اور پھر اس کے فالوورز اور آڈینس کے پاس جا کے اپنا بیان دے لینا، پھر دیکھیں گے تمہاری کتنی کی چلتی ہے. کیونکہ جب تم نے بخاری مسلم کے حوالے پیش کرنے ہیں غامدی صاحب کے فالوورز کے سامنے، تو غامدی نے تو 2 منٹ میں کہہ دینا ہے کہ یہ بخاری مسلم اور حدیث کی کتابیں یہ ایک تاریخی دستاویز ہیں، ان کی حیثیت ایک تاریخی حیثیت ہے. ہمارے پاس قرآن ہے، الفرقان، بھائی ہم نے تو عقیدہ قرآن سے لینا ہے. اور یہ جو کتابیں ہیں یہ غامدی صاحب کے نظریے کے مطابق وہ کہیں گے یہ تو ایک تاریخی دستاویز ہے. اور پھر قادیانیوں کا ذکر بھی رہ گیا، قادیانیوں کو بلاؤ، اگر تم اتنی ہو تو قادیانیوں کو بلا کے پھر درس ان کا پوائنٹ آف ویو لو، ان کا موقف لو، وہ کہتے کیا ہیں، پھر ان کے پاس جا کے بیان کر لینا. تو یہ ساری اپنی گمراہی پھیلانے کے مرزا جیلمی کے طریقے ہیں.